بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے بھی پوچھا گیا اور کئی مرتبہ اس میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ پرفیوم لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ پرفیوم جن میں عام طور پر الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، تو اس بارے میں نے سوچا کہ اس پر ایک مستقل ویڈیو بنا کر کے جاری کی جائے تاکہ الکوہل کے مسئلے کو دیکھنا اور سننا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، الکوہل والا پرفیوم جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دوسری بات، الکوہل والا پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تیسری بات، اگر الکوہل جائز ہے تو کون سا الکوہل جائز ہے۔ چوتھی بات، الکوہل اگر ناجائز ہے تو کون سی چیز کا بنا ہوا الکوہل ناجائز ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے اور یہ سوال نمبر ہے 68,140، یہ سوال نمبر ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم الکوہل والی پرفیوم کا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا الکوہل لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے، عطریات یعنی پرفیوم وغیرہ میں آج کل جو الکوہل ڈالا جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء کی تحقیق کے مطابق یہ از قسم شراب نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا کیمیکل ہے۔ حوالہ لکھا ہے حاشیہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ترتیب جدید، پھر صفحہ نمبر ہے 422۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ مذکورہ بالا نوعیت کا الکوہل انگور یا کھجور سے تیار نہیں کیا جاتا بلکہ آلو، اناج، گنے کا رس وغیرہ اس سے تیار کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں سے تیار کردہ الکوہل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق ناپاک نہیں ہے، اور عموم بلوہ کی وجہ سے متاخرین نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے الکوہل پر مشتمل پرفیوم کی استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ دوسرا فتویٰ بھی دارالعلوم دیوبند کا ہے، فتویٰ نمبر 57369۔ سوال پوچھتے ہیں کیا اسلام میں، یہ دوسرا سوال ہے، سوال پوچھتے ہیں کیا جن پرفیوم میں الکوہل شامل ہے جائز ہے اور اس کو لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ الکوہل اگر انگور، کھجور، چھہارے، کشمش وغیرہ سے تیار کیا گیا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی نجس ہے یعنی ناپاک ہے۔ ایک قطرہ بھی جس دوسری چیز کی بڑی مقدار میں مل جائے گا اسے بھی وہ ناپاک کر دے گا، لہٰذا ایسے الکوہل سے تیار کیا ہوا پرفیوم استعمال نہ کیا جائے۔ جو الکوہل مذکورہ 4 چیزوں کے علاوہ سے تیار کیا گیا ہو اسے دوا یا پرفیوم میں استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ انگور سے، کھجور سے، کشمش سے یا چھوارے سے، ان 4 قسموں سے بنا ہوا جو الکوہل ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، پینا بھی اور لگانا بھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہ تحقیق ذکر فرمائی ہے کہ بالعموم جو الکوہل استعمال ہوتے ہیں وہ مذکورہ بالا 4 چیزوں کے علاوہ سے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کے استعمال کی گنجائش ہے اور وسعت ہے۔ اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کی جلد اول جدید کے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے کہ اب تحقیق یہ آئی ہے کہ اسپرٹ یعنی الکوہل کیمیکل سے بنایا جاتا ہے، شرابوں سے نہیں بنایا جاتا۔ پس اگر الکوہل نشہ آور ہے تو اس کا پینا حرام ہے مگر وہ پاک ہے، یعنی کپڑے وغیرہ پر لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر الکوہل بدن پر لگایا گیا ہے تو بدن کا دھونا ضروری نہیں، اور عطر اور دوا وغیرہ میں ملایا گیا ہے تو عطر وغیرہ پاک ہے۔ فتاویٰ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اگلا جو فتویٰ ہے وہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا ہے جو کہ بہت بڑا دارالفتہ ہے اور اس کے بہت زیادہ فتاویٰ اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص الکوہل ملایا ہوا پرفیوم کپڑے پر استعمال کرے اور اسی کپڑے سے نماز ادا کرے
تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ جواب دیتے ہیں کہ انگور اور کھجور سے بنا ہوا الکوہل نجس ہے، یعنی ناپاک ہے، اور اس کا استعمال حرام ہے، جبکہ ان تیر کے علاوہ دیگر اشیاء سے بنا ہوا الکوہل جب تک نشہ کی مقدار تک نہ پہنچے نجس اور حرام نہیں ہے۔ چونکہ پرفیوم میں عام طور پر استعمال ہونے والا الکوہل مذکورہ چیزوں سے نہیں بنایا جاتا، اس بنا پر ایسے پرفیوم کا استعمال درست ہوگا اور اس پرفیوم کے استعمال شدہ کپڑے پاک رہیں گے۔ البتہ اگر کسی پرفیوم کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس میں استعمال ہونے والا الکوہل انگور یا کھجور سے بنا ہوا ہے تو اس پرفیوم کا استعمال بالکل جائز نہیں ہوگا۔ 3 فتوے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، 2 فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ہیں اور ایک فتویٰ وہ بنوری ٹاؤن کا ہے۔ بس اس میں مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ کھجور سے بنا ہوا، انگور سے بنا ہوا یا کشمش سے بنا ہوا جو الکوہل ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور اس کے ساتھ کپڑوں میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ جو ان 3 چیزوں کے علاوہ مثلا آلو سے، پھلوں سے، سبزیوں سے، چاول وغیرہ سے جو بنتا ہے اس کے لگانے کی، اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ اگر وہ نشہ آور ہے تو پینا تو جائز نہیں ہے، لیکن کپڑوں پر لگانے کی اجازت ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ مذکورہ جو پرفیوم بنائے جاتے ہیں وہ کھجور، انگور اور کشمش کے الکوہل سے نہیں بنائے جاتے، بلکہ گیہوں، چاول، آلو یا دیگر سبزیوں سے بنتے ہیں الکوہل۔ اس لیے موجودہ دور میں جو پرفیوم آتے ہیں مارکیٹ میں اس کے لگانے کی گنجائش ہے، یعنی اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کو لگا کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں لکھا ہے کہ اگر یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس میں جو الکوہل مکس ہے وہ انگور سے یا کھجور سے یا چھوارے سے یا کشمش سے بنا ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر جو الکوہل مکس ہوتا ہے پرفیوم میں وہ کھجور یا انگور سے نہیں بنا ہوتا بلکہ وہ دیگر اشیاء سے بنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کا استعمال جائز ہے اور ان کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔